السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پراسرار بت، قسط نمبر 2۔ اب ہم دونوں حویلی کے برآمدے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کر دوبارہ باغ کے بت کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح ساکت و جامد کھڑا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں بت پر نظر پڑتے ہی ایک مرتبہ پھر میرے جسم میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ شانتا کی حالت واقعی ونود سے زیادہ بدتر تھی۔ وہ پلنگ پر ٹی بی کی مریضہ کی طرح پڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک پھیکی مسکراہٹ اس کے لبوں تک پھیلی اور اس کے بعد اس کا چہرہ دوبارہ ساکت ہو گیا۔ اب ونود نے اپنی کہانی شروع کی اور مسلسل 2 گھنٹے تک وہ اپنی ناقابل یقین کہانی سناتا رہا۔ یہ کہانی ونود کے بجائے اگر کوئی اور سناتا تو میں کسی قیمت پر اس کو سچ نہیں سمجھتا۔ تعلیم کے دوران ہی ونود کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد شہر میں نہ کوئی کاروبار شروع کیا اور نہ ملازمت۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اپنے فیوچر کا منصوبہ رکھا اور پھر اگات پور میں دریا کے کنارے زمین خرید لی تاکہ وہاں جدید طریقوں پر کاشت کرے۔ وہ چونکہ دیہات میں ہی رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے اگات پور کے زمیندار کی حویلی بھی خرید لی۔ زمیندار صاحب خاتمہ زمینداری کے بعد شہر آ کر رہنے لگے تھے اور ان کی یہ حویلی تقریباً 10 سال سے ویران اور خالی پڑی تھی۔ ونود کو یہ حویلی بہت پسند آئی تھی کیونکہ اس کے چاروں طرف ایک باغ بھی تھا۔ حویلی کے ضروری صفائی اور مرمت کے بعد وہ اپنی بیوی شانتا اور اپنے ملازم کالکا کو لے کر مستقل رہائش کے ارادے سے اگات پور پہنچ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس کے ٹریکٹر اور دوسرے ملازم بھی اگات پور پہنچ گئے اور ونود اپنے فارم پر مصروف رہنے لگا۔ حویلی میں شانتا تنہا رہ گئی تھی۔ شانتا کو تمام دن یہ تنہائی چو کے بار سی معلوم ہوتی تھی، اس لیے اس نے ایک دن ونود سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ حویلی کے باغ کو نئے سرے سے لگاؤں، اس طرح میرا وقت بھی کٹ جائے گا۔ ضرور لگاؤ، ونود نے مسکرا کر کہا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ جس طرح اس حویلی کو نئی زندگی ملی ہے اسی طرح اس کے باغ میں بھی نئے پھول کھلیں۔ میں کل ہی تمہارے لیے 2 مالیوں کا بندوبست کر دوں گا، لیکن مالیوں سے پہلے میں باغ کے پرانے کنویں کی صفائی کروانا چاہتی ہوں۔ یہ کنواں باغ کی سینچائی کے لیے پرانے زمیندار نے بنوایا ہوگا۔ شانتا نے سوچ کر کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ونود نے جواب دیا۔ ہمیں پہلے یہ کنواں ہی صاف کرانا چاہیے تاکہ باغ کے پودوں اور درختوں کو پانی کی محتاجی نہ رہے۔ میں کل ہی گاؤں سے کچھ مزدور بلوا لوں گا اور یہ مزدور اس کنویں کی صفائی کر دیں گے۔ دوسرے ہی دن ونود نے حویلی کے اس قدیم کنویں کا معائنہ کیا۔ کنواں نیچے سے اوپر تک پختہ تھا اور کافی بڑا تھا۔ اس نے معائنہ کے بعد کالکا سے کہہ دیا کہ وہ گاؤں سے کنواں صاف کروانے والے پیشہ ور مزدوروں کو بلا لائے اور آج ہی سے کنویں کی صفائی شروع کرا دیں۔ دن کے 11 مزدور آ گئے اور انہوں نے کنویں کی صفائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے کنویں کا پانی نکالنا شروع کر دیا۔ 3 دن تک وہ بڑے بڑے ڈولوں کی مدد سے کنویں کا پانی باہر نکالتے رہے اور ہزاروں ڈول پانی باہر نکل گیا۔ چوتھے دن پانی کم ہو گیا تو مزدور کنویں کے اندر اترنے کے قابل ہو گئے۔ اب انہیں کنویں کی تہہ سے پرانا ٹوٹا پھوٹا سامان نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس میں برتن بھی نکلے اور پرانی تلواریں بھی، کچھ سکے بھی نکلے اور لوہے کے کچھ اوزار بھی۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت ناک چیز جو اس کنویں سے نکلی وہ پتھر کا ایک بت تھا۔ بت اتنا خوبصورت تھا کہ ونود اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ اس بت کو یقیناً کنویں میں پھینکا گیا ہوگا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی
کہ وہ کسی جگہ سے نہیں ٹوٹا تھا اور پانی میں پڑے رہنے کے باوجود اس کی ساری چمک باقی تھی۔ مزدوروں کی وجہ سے کنویں سے اس بت کے نکلنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ بے شمار یہ بت دیکھنے آئے۔ کسی نے کہا کہ یہ کسی دیوی کا بت ہے اور کسی نے کہا کہ پرانے زمانے کی ایک رانی کا بت ہے، لیکن گاؤں کے بڑے بوڑھے تک یہ بات نہ پتہ چلی۔ کسی کو یہ نہ پتہ چلا کہ یہ بت کس کا ہے۔ ونود جاننا چاہتا تھا کہ یہ بت کنویں میں کیسے پہنچا، اس لیے وہ ایک دن شہر گیا۔ اس نے حویلی کے پرانے مالک سے، جو گاؤں کا سابق زمیندار بھی تھا، ملاقات کی۔ اس کنویں سے عورتوں کا بت پہلے بھی کئی بار نکلا تھا، اور پھر اس نے اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پردادا نے یہ حویلی بنائی تھی، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بت اس کنویں میں کیسے پہنچا؟ جواب میں زمیندار نے کہا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں اس حویلی میں 38 سال تک رہا ہوں۔ مجھے کنویں میں بہت سے بتوں کی موجودگی کا علم تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو ظاہر نہیں کیا۔ آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ مجھے کسی بت کی موجودگی کا کوئی علم نہیں۔ کیا آپ باغ کی سینچائی کے لیے یہ کنواں استعمال کرتے تھے؟ ونود نے دوسرا سوال کیا۔ جی نہیں، زمیندار نے جواب دیا، میرے پتا جی نے اس کنویں کو بند کرا دیا تھا، اور مجھے چونکہ باغبانی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی کنویں کو بند رکھا اور گھریلو استعمال کے لیے اس کنویں کا پانی استعمال کرتا رہا جو حویلی کی پشت پر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ بت کس کا ہو سکتا ہے؟ ونود نے مزید پوچھا۔ جی نہیں، زمیندار نے جواب دیا، لیکن آپ خود سوچئے کہ بت دیکھے بغیر میں اس کی شناخت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے پاس آپ کے آباء و اجداد کی تصویروں کا کوئی البم ہے؟ ونود نے پوچھا۔ جی ہاں، زمیندار نے کہا، آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے اس البم میں کسی عورت کی تصویر نہیں ہے، اس لیے بت کی شناخت کا مسئلہ پھر بھی باقی رہ جائے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد میں کسی کو بت سازی کا شوق تھا؟ ونود نے تھک کر پوچھا۔ جی نہیں، زمیندار نے مسکرا کر کہا، بت سازی تو الگ رہی، میری حویلی میں بھگوان کی مورتی کے علاوہ کبھی کوئی بت نہیں رکھا گیا۔ میں خود حیران ہوں کہ کنویں سے عورت کا بت کیسے نکلا۔ 1 منٹ خاموش رہنے کے بعد بوڑھے زمیندار نے مزید کہا، میں آپ کی الجھن دور کرنے کے لیے اس کنویں کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کنواں میرے خاندان میں سے کسی نے نہیں بنوایا ہے، بلکہ یہ ہماری حویلی کی تعمیر سے قبل بھی موجود تھا اور استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اب زمیندار سے مزید گفتگو بالکل بیکار تھی، اس لیے ونود وہاں سے قدیم تاریخ کے ایک پروفیسر مسٹر تارک ناتھ کے یہاں گیا اور اس نے ان سے بھی بت نکلنے کی کہانی بیان کی۔ پروفیسر تارک ناتھ نے یہ کہانی بڑی دلچسپی سے سنی اور کہا، میں بت دیکھے بغیر نہیں بتا سکتا کہ اس بت کی عمر کیا ہے، پھر آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ اگات پور چلیں۔ ونود نے پروفیسر سے درخواست کی اور پروفیسر اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ اسے پرانی چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنے کا شوق تھا۔ گاؤں پہنچنے پر پورے 10 گھنٹے تک پروفیسر تارک ناتھ اس بت کا معائنہ کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے ونود سے کہا، میرے اپنے نظریہ کے مطابق اس بت کی عمر کم سے کم 200 سال ہے، کیونکہ یہ بات بہت پرانی ہے، اور جو اس نے لباس پہنا ہے اور جس قسم کا اس کا زیور ہے، اس کے بدن پر دکھائی کیے گئے 200 سال قبل ہندوستان کے امراء کی عورتیں استعمال کرتی تھیں۔ پروفیسر تارک ناتھ نے مزید کہا، یہ بت کسی امیر گھرانے اور غیر شادی شدہ عورت کا ہے، کیونکہ جس قسم کا لباس یہ پہنے ہیں وہ اس زمانے میں صرف کنواری لڑکیاں پہنا کرتی تھیں، لیکن جس عورت کا یہ بت بنایا گیا ہے اس کی عمر کم از کم 22 سال ضرور رہی ہوگی۔ لیکن ونود نے پروفیسر کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا،
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خوبصورت بت اس اندھے کنویں میں کیسے اور کیوں پھینکا گیا؟